نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے کچھ معنی اور مفہوم اور اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات میں جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا اور پھر اچانک رک گیا۔ جب یہ وقفہ زیادہ طویل ہوا تو اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو بھی ہو گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی وحی کا کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک لوگوں کو قرآن مجید کا کوئی نیا حصہ نہ سنایا تو لوگ سمجھ گئے کہ نزول وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ کچھ روایات میں اس کی وضاحت یوں بھی آئی ہے کہ اس دوران علالت تبع کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند راتوں تک قیام اللیل کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے جڑا ہوا تھا آ کر کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ نعوذ باللہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بے حد پریشان کن اور ناقابل برداشت تھی۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی غذا تھی، ہر نئی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تازگی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ خیال بھی آتا کہ شاید مجھ سے کہیں کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ لوگوں کے تانے اس کے علاوہ تھے۔ اب ہم سورۃ الضحیٰ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ رات میں اندھیرا اور سکون ہے جبکہ دن اجالے اور حرکت کا مظہر ہے۔ ان دو آیات میں رات اور دن کی متضاد کیفیات کو اس فرمان پر بطور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی وحی کے تسلسل میں یہ وقفہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وقفہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جز تھا۔ ظاہر ہے نظام کائنات میں دن کے اجالے کے ساتھ رات کی تاریکی کا وجود بھی ناگزیر ہے۔ اسی طرح دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، اسی طرح نفسی انسان کے لیے بسط و کشاد کی لذت کے ساتھ ساتھ انقباض کی کیفیت سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ مفہوم بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اب بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے ایسے نتائج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر پناہ دی؟ یہ آیات سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، چنانچہ آپ پیدا ہی یتیمی کی حالت میں ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سہارا بھی چھن گیا، دادا نے اپنی کفالت میں لیا تو 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے۔ تایا زبیر بن عبد المطلب سرپرست بنے تو کچھ دیر بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دست شفقت رکھا اور انہی کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔
آیت کے لفظ فآوا میں ان تمام دنیاوی سہاروں کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان تمام رشتہ داروں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور چاہت پیدا کی تھی۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں سہارا دیا۔ سورت طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور حکمت کا ذکر اس طرح آیا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ اے موسیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے اور یوں وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہے۔ آیت نمبر 7 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور کی پختگی کی عمر کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فراہم کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت مالدار اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہشمند تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے 3 احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت وغیرہ کا بندوبست کیا، اسی طرح اب آپ بھی یتیموں کی سرپرستی کریں اور انہیں لوگوں کی زیادتیوں سے بچائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ ایک وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھے اور اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت روائی کریں اور اسے جھڑکے نہیں۔ ظاہر ہے کہ سائل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی مالی معاونت کے لیے سوال کرتا ہے تو کوئی علم کی تلاش میں لوگوں کے دروازے پر دستخط دیتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ یہ ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا چرچا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اس حکم میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہدایت کی نعمت کو اگر انسان اپنی ذات تک محدود کر کے بیٹھا رہے تو اس کا یہ طرز عمل بخل کے برابر ہوگا۔ اس لیے جس کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے نوازے اسے چاہیے کہ اس خیر کو، اس بلائی کو عام کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور بلائی کو پھیلانے میں اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔